بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ کرتے ہیں سیدھا مسک. جی ابھی ٹھیک ہے، وائس کلیئر ہے؟ کہاں سے ٹھیک ہے. ہاں تو سنبھل لو. ٹھیک ہے، اسکرین نظر آ رہا ہے نا؟ اسکرین جی اسکرین نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نا؟ جی سر. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. وہ نیٹ چلا گیا تھا پتہ نہیں. تو خیر اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. یہ ہم لوگ سیدھے اس میں جاتے ہیں مشق میں. مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ مین چیپٹر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ کرنے میں. ٹھیک ہے، خاص کر کے جب ہم لوگ جب قاعدہ جاننے کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اچھے سے. ٹھیک ہے، مین قاعدہ تو چیپٹر کا فعل مجہول ہے، تو وہ الحمدللہ ہم لوگ جان چکے ہیں تقریباً. اچھا آگے دیکھتے ہیں. جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ مشق نمبر 2 کرنا ہے تأمل. تأمل کا مطلب کیا سیکھے اب تک آپ لوگ؟ تأمل مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنا. صحیح، غور و فکر کیجیے. تأملا یتأمل، یہ فعل سے آیا. توکلا یتوکل، تعلم یتعلم، یہ مزید فی کے فعل سے. تأمل غور و فکر کرو، توکل کرو، تعلم جانو سیکھو. ٹھیک ہے. اچھا کس پر غور و فکر کرو؟ الامثلۃ الآتیۃ، الامثلۃ الآتیۃ. ٹھیک ہے، آنے والے مثالوں پر. اور آنے والے مثال کن چیز کے بارے میں، کن چیزوں کے بارے میں، کس کا مثال کا تعلق کس فعل سے؟ اس کا تعلق للفعل المبنی المجہولی، فعل مجہول سے ہے اس کا تعلق. اس فعل مجہول کو کیا کہا جا رہا ہے؟ الفعل المبنی. الفعل المبنی مجہول یعنی کہ مجہول والا فعل مجہول. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کہا گیا وہ عین. عین مانے کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ، نکالیے. ٹھیک ہے، بتائیے. کیا بتائیے؟ نائب الفاعل، نائب فاعل بتائیے. فی کل واحد. ٹھیک ہے، فی کل واحد، فی کل واحد منہا، مانے ہر جملے میں، ہر مثال میں جو نائب فاعل ہے وہ بتائیے. ہر مثال میں نائب فاعل کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، نائب فاعل بتانا مقصد ہے، ساتھ ساتھ اس کا فعل جو موجود ہے وہ بتانا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، شروع کرتے نمبر 1. سب سے پہلے حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے حدیث ہے. تو یہ حدیث کون سی کتاب میں، کو بتا سکتا ہے؟ جو حدیث آنے والی حدیث ہے کون سی کتاب میں درج ہے یہ؟ صحیح مسلم میں ہے سر. بخاری. ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں ہے نا. جی تو یہ اور یہ حدیث مشہور ہے، اور آپ کا امام نووی بھی اس حدیث کو
لے کر کے آتے ہیں. سر ٹھیک ہے, 40 امام اربعین میں امام نووی بھی اس حدیث کو لے کر گئے. شاید چوتھی حدیث ہے کیا اس میں, تھرڈ یا فورتھ حدیث ہے نا, تھرڈ یا فورتھ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو بنی الاسلام علی خمس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا, بنی الاسلام علی خمس. ہاں اب بتائیے فعل فاعل کہاں پر ہے اس میں, فعل فاعل کہاں ہے اس ٹکڑے میں؟ بنیا فعل مجھول ہے اور الاسلام بہت نائب اچھا, فاعل ہے. بہت اچھا. بنیا فعل مجھول ہے, الاسلام نائب فاعل ہے. صحیح. بنیا اگر ہم لوگ کیے تھے, بنیا بنا سے نکلا ہے, بنا فعل کیا تھا, بنا. اور بنا کو اگر ہم لوگ نائب اس کا مجھول فعل, بنا مانے بنانا, بنیاد رکھنا, اور اس کو اگر ہم لوگ مجھول بناتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کیا, فوئلا. اگر اس کو وزن کو پکڑے تو بونی, اور اس کو اس الف کو یا بنا دیں گے, اصل یا ہی تھا وہ. ٹھیک ہے, اور اس سے فتح دے دیں گے. ٹھیک ہے, بنیا. ٹھیک ہے, بنیا. تو بنیا بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, الاسلام, اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو کوئی پوچھے گا یہ مرفوع کیوں ہے الاسلام, الاسلام مرفوع کیوں ہے, تو کیا جواب دیں گے ہم؟ جی یہ مرفوع کیوں ہے, کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ نائب فاعل ہے. الاسلام. بہت اچھا. نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل اصل میں فاعل کے مقام میں آتا ہے, فاعل کے قائم مقام آ جاتا ہے, فاعل کے جگہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس جملے کو ہم لوگ اسٹڈی کریں, اگر یہ جملہ اصل میں اگر اس کو لکھتے ہم لوگ فعل مجھول بنا کر کے لکھتے, میں فعل مجھول کو ہٹا دیتے, تو ہم لوگ کیا کیسے لکھتے اس کو, ایسے لکھتے کہ بن اللہ, اللہ نے بنیاد رکھی ہے, بن اللہ, کیا ہوگا, الاسلام. ٹھیک ہے, علی خمس. اچھا, بن اللہ الاسلام, یہ اگر اس کو ہم لوگ فعل مجھول نہیں استعمال کرتے, نارمل فعل معلوم یوز کرتے, تو کیا ہوتا, بن اللہ الاسلام علی خمس, کہ اللہ نے بنیاد رکھی ہے, اللہ نے بنایا اسلام کو 5 چیزوں پر, یعنی کہ 5 چیزوں پر اللہ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے. بن اللہ الاسلام, اس جملے میں اسلام کیا, الاسلام کیا رول ادا کر رہا ہے, یہ حمزہ کی علامت نہیں ہوگی, ہاں نہیں علامت تو ہوگی, ادھر ہوگی اس طرف تھوڑا سا, مفعول کیا ادا بھی, کر رہا ہے, بہت مفعول اچھا, بھی. مفعول بھی کا رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو اس میں یہ جو ہے, ایک منٹ, بنی الاسلام والا خمس میں جو بنیاد جو رکھا گیا ہے, یہ ایک منٹ, الاسلام کے مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے, الاسلام مفعول بھی ہے, لیکن جب ہم نے کیا کیا, اس فعل کو, یعنی کہ یہ جو فعل ہے بنا کو جیسے ہم لوگ بنا دیے مجہول, بنا کو جیسے مجہول بنائے, تو یہ جو لفظ اسلام, یہ بنیا ہو گیا بنا سے, اور اسلام جو ہے, یہ جو لفظ الاسلام وہ چلا گیا فعل کے مقام پہ آ گیا, تو اب ہو گیا بنی الاسلام, یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, فعل کے قائم مقام. اب جو نیا جو جملہ بنا ہے بنی الاسلام, اس میں بس کیا ہے, فاعل نہیں ہے, جو فاعل اللہ فاعل ہے اس کو مجھول, اللہ لفظ الجلالہ کو مجھول کر دیا گیا. ٹھیک ہے, فاعل مجھول ہو گیا. اب فاعل کا جگہ کس نے لے لیا ہے, فاعل کا جگہ مفعول بھی جو اصل تھا وہ لے لیا, لیکن اب یہ اس کو ہم لوگ فاعل تو نہیں کہیں گے, تو کیا کہیں گے, نائب فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نائب فاعل اصل میں اگر فعل معلوم کے ساتھ لکھا جاتا اس کو تو وہ مفعول بھی ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اب فعل معلوم تو ہٹا دیا گیا, فعل مجہول کے ساتھ لکھا جا رہا تو وہ اس کو نائب فاعل ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو یہ ہو گیا. تو بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی خمس, 5 چیزوں پر, 5 پر. اب چیزوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ, چیز کی وضاحت آگے آ رہی ہے. علی خمس, بس 5 پر رکھی گئی, اسلام کی بنیاد 5 پر رکھی گئی, 5 یعنی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, شہادتی ان لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. اچھا یہ پڑھیے ایک بار, آپ میں سے کوئی پڑھیے اس حدیث کو.
यहाँ पूरी हदीस पढ़िए। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ान। बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक, सही। यहाँ पे आप देखेंगे बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है, ठीक है। शहादत, ये पहली चीज क्या है यहाँ पे, या जो पहली चीज यहाँ पे क्या है, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ठीक है। और उसके बाद आप, ये पांचवी चीज है, ये दूसरी चीज है, तीसरी, फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ। तो 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, ठीक है, 5 चीजों पर। ये जो 5, पहली चीज क्या है, ये पूरा 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 कलमा, ठीक है, लेकिन इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये कहें शहादती। ये शहादत, नमाज, ज़कात, हज, रोजा, ठीक है। अब ये जो 5 चीज हो, जिसको हम लोग जिसको गोल किए हैं, जो सर्कल किया हुआ 5 चीज है, उन चीजों में क्या कॉमन है आप थोड़ा देखिए। जो सर्कल कर दिया गया 5 चीजों को, उसमें उन सब चीजों में क्या चीज कॉमन है। जिस जो 5 अल्फाज को देखिए, पांचों में क्या चीज मजरूर। कॉमन है। बहुत अच्छा, मजरूर है पांचों, पांचों मजरूर, इसको मजरूर लिखा नहीं गया है, मजरूर है पांचों। कोई पूछेगा क्यों मजरूर है, क्या जवाब देंगे, क्यों मजरूर है ये। शहादती, इकामी, ईताई, अल हज्जी, सौमी। तो कोई अला पूछेगा इस महजूफ हदीस है में क्यों सर, मजरूर। जी, अला महजूफ है। हाँ, अला महजूफ कह सकते हैं, या कह सकते हैं ये सब जो किसको फॉलो कर रहा है, ये सब के खम्स सब का फॉलो सिफत किसको कर रहे हैं। बहुत, सिफत हाँ, बहुत है। अच्छा, खम्स को फॉलो कर रहे हैं सब के सब, ठीक है ना। कह सकते हैं खम्स का बदल है ये सब। 5 चीजों पर रखी गई है, 5 का 5 का वजाहत हो रही है आगे। 5 चीजों की वजाहत आ रही है आगे, ठीक है। तो इसके वजह से, क्योंकि खम्सिन मजरूर है, खम्सिन मजरूर है, इसलिए बाकी सब भी क्या है, उस खम्स को फॉलो कर रहा है। तो ये भी मजरूर, ये भी मजरूर, ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है। ये समझ में आया आप लोग सबको। कोई पूछेगा इस हदीस में क्यों मजरूर है, तो आप कहेगा खम्स का ताबे है। ये सब जो 5 चीजें, शहादती, इकामी, ईताई, अल हज्जी और सौमी, ये सब ताबे है, किसका ताबे है, खम्स का ताबे, बदल बन करके आ रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं इसका, ठीक है ना। 5 चीज पर रखी गई, क्या है वो 5 चीज, अब उसकी वजाहत आगे आ रही है, खोल के बयान किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये सबको क्यों सर मजरूर है ये। बदल तो सिर्फ शहादत होगा ना, बाकी सब तो मतलब तवाबे में से आ जाएगा ना, ताकि सब तो वाव के बाद है ना सर, मातूफ के बाद। हाँ, ये कहेंगे, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, सही। तो अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक, सही। तो हम लोग कह सकते हैं ये शहादती जो है, ये इसका क्या हो गया, ये बदल है किसका, खम्सिन का, ठीक है। और बाकी सब क्योंकि वाव लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये सब क्या हो गया, मातूफ हो गया, ठीक है ना। सही, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। तो ये शहादती, अब उसकी वजाहत है 5 चीजों पर एक एक करके। अब शहादती के साथ जुड़ा हुआ क्या क्या है आपका, ये इकामी, ठीक है, कि वाव जोड़ रहा, तो इकामी मजरूर है किसके वजह से, शहादती के वजह से, शहादती को फॉलो कर रहा है। इताई भी किसको फॉलो कर रहा है, शहादती को फॉलो कर रहा है। हज्जी फॉलो कर रहा है शहादती को, ठीक है। सौमी भी शहादती को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सही सही सही, बारकल्लाह फीक। खमसिन की वजाहत हो रही है शहादती से। अब शहादती मजरूर हो गया, खमसिन का ताबे है, और बाकी सब जो इकामी है वो सब ताबे है, फॉलो कर रहा है किसको, शहादती को, ठीक है। इकामी, ईताई, अल हज्ज, उसके बाद सौमी, ठीक है। बारकल्लाह फीक। चलिए, ये समझ में आ गया। बुनी अल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति वल हज्ज व सौमी रमज़ान, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो अब 5 चीजों की वजाहत हो रही है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, की शहादत देना कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, और कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। अच्छा, तो शहादती, ये असल में एक चीज है, 2 चीज है, ये बताइए इसको लेकर।
ایک ہے یا دو ہے؟ اس کو ایک میں شمار کیا گیا ہے حدیثوں میں، دو چیزیں لیکن سر. اصل میں دو چیزیں، کیونکہ شہادتین ہے، یہ شہادتین مثنیٰ، دو شہادت ہے، ٹھیک ہے، تو دو چیزوں کو ایک کر لیا گیا ہے، دو چیزوں کو ایک کر لیا گیا ہے یہاں پہ، حالانکہ دو چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں، لیکن اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں دو چیز تو ہے یہ، لیکن یہ دونوں کا ایک ہی وقت میں موجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی کہ ایک ہی وقت میں دونوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، دونوں گواہی ضروری ہے، کوئی صرف ایک گواہی پر یقین کرے دوسرے کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو دونوں الگ الگ تو ہے لیکن دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، تم کہہ سکتے ہیں، اس لیے ایک آیا ہے، ایک، اس کو ایک شمار کیا گیا حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کنسیڈر کیا، ایک مانا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں دکھنے دو ہے لیکن اس کا اصل میں ایک ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا ایک وقت ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تو اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ جی ترجمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. بہت اچھا، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کو علماء سمجھاتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے کیا لکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہے اپنے سے؟ اس کو علماء سمجھاتے ہیں، لکھتے ہیں کیا؟ لا الہ سے مراد کیا ہے؟ لا معبود الا بحق اللہ. بہت اچھا، لا معبودہ کہتے ہیں، لا معبود بحق الا اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لا معبود بحق، کوئی معبود حق والا نہیں، برحق نہیں، ٹھیک ہے، لا معبود بحق، ایسے لا معبود بحق الا اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو الہ کا تشریح کیا گیا کس سے؟ معبود سے، الہ کو سمجھایا گیا، الہ سے مراد کیا ہے؟ معبود مراد ہے الہ سے، ٹھیک ہے، لا معبود، لا معبود حق، ایسے بھی کہہ سکتے لا معبود حق، کوئی معبود حق نہیں، یا لا معبود بحق، کوئی معبود حق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو الہ کا ترجمہ کیا گیا معبود، یعنی کہ اس سے معبود، اچھا کلمہ اگر ہمارا ایسا رہتا کہ لا رب الا اللہ، یا لا خالق الا اللہ، کوئی پیدا کرنے والا نہیں مگر اللہ، لا رازق الا اللہ، کوئی رزق دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، تو کیا فرق پڑتا معنی میں؟ اگر کلمہ ہمارا ایسا رہتا لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، یہ کیا فائدہ دے رہا ہے الہ آ کر کے یا معبود آ کر کے؟ کیا فائدہ دیا ہے؟ کیا اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے جو ان تینوں میں ہونے سے وہ معنی نہیں مل رہا ہے؟ لا الہ کا کیا فائدہ ہے؟ الہ کا لفظ کا کیا فائدہ ہے یہاں پہ؟ کیا معنی پیدا ہو رہا ہے اس میں؟ سر الہ میں یہ ساری اگر چیزیں آ جائیں گی نا. ہاں اگر لا ربا ہوتا صرف تو اس میں کیا معنی میں کچھ کمی ہوتا؟ لا ربا، ٹھیک ہے، آپ بولے رب میں خالق رزق کا معنی بھی آ جائے گا، لیکن امپلیکیشنز میں کیا فرق پڑتا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اگر کلمہ ہمارا رہتا لا ربا الا اللہ، لا خالق الا اللہ، تو اور یہ نہیں رہتا لا معبود یا لا الہ الا اللہ، الہ سے مراد معبود، تو فرق کیا پڑتا؟ یہ کون سی توحید ہے بتائیں آپ؟ توحید کیا ہے یہ؟ لا رب، لا خالق، لا رازق، کیسی توحید ہے یہ؟ توحید ربوبیہ ہے. ربوبیت. بہت اچھا، توحید ربوبیت ہے یہ، توحید ربوبیت، ٹھیک ہے، اور یہ کون سی توحید ہے؟ الہ ہونا، معبود ہونا، توحید الوہیت. بہت اچھا، توحید الوہیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے اب کیا فرق پڑے گا معنی میں؟ اگر کوئی کہتا ہے لا رب الا اللہ، لا خالق کا الا اللہ، اور کوئی کہتا ہے لا معبود یا لا الہ الا اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی بتائیے، آسان ہے، پتہ ہے آپ کو؟ عبادت لا کی رب کہنے سے صرف توحید عبادت. ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے وہ، اور لا معبود کہنے سے ہاں توحید بہت اچھا، بارک الوہیت اللہ کا. فیک، صحیح، تو یہاں پہ کیا ہے نا کہ کوئی شخص اگر صرف یہ کہتا ہے لا ربا، تو لا ربا تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، ہاں ایک ہی رب ہے، سب کو چلانے والا ایک ہی، خالق ایک ہی ہے،
رازق ایک ہی، ہاں دینے والا ایک ہی، آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے، کھیتوں سے اناج کو اگانے والا وہی ہے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، یہ تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں اللہ کو، جتنے لوگ ہیں یہ تو اکثر لوگ دنیا میں مانتے ہی ہیں کہ یہ سب اللہ ایک ایک ہے، ایک طاقت چلا رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں سب کو. لیکن پرابلم کہاں تھا؟ پرابلم معبود ماننے میں آتا ہے کہ لوگ مان تو لیتے ہیں لیکن لوگ الہ نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے غیر مسلم مان لیتے ہیں ہاں ایک ہی طاقت ایک ہی شکتی سب کو چلا رہا ہے، لیکن الہ نہیں مانتے. تو مانتے ہو جب کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رازق ہے، تو تم عبادت بھی صرف اسی کی کرو، کسی مورتی کی، کسی قبر کی عبادت نہ کرو، کسی انسان کی، کسی درخت پیڑ پودے سورج چاند کی عبادت نہ کرو. سب تو اللہ ہی نے پیدا کیا. جب اللہ نے سب کو پیدا کیا بنایا تو معبود دعا مانگنے لائق پکارنے لائق تو وہی ہے. تو الہ صرف وہی ہے. تو الہ آ کر کے وہ مانے دیتا ہے. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف رب ماننا کافی نہیں، صرف خالق ماننا کافی نہیں، صرف رازق ماننا کافی نہیں. کافی تب ہوگا جب الہ مانا جائے گا. جب تک الہ یعنی کہ جب تک اللہ کو معبود نہ بنایا جائے تب تک کلمہ کا اقرار نہیں ہوتا صحیح ڈھنگ سے. کلمہ جو ہے انسان صحیح سے ادا نہیں کر پائے جب تک کہ یہ مانے نہ ہو اس کے اندر میں یہ نہیں سب رب اللہ ہے، خالق اللہ، رازق اللہ، تو عبادت بھی سب سے اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اس لیے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا کا ترجمہ، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی معبود برحق نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ترجمہ سمجھانے کے لیے ایسے کریں ہم کہ کوئی دعا مانگنے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی دعا مانگنے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی پکارنے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، کوئی عبادت کرنے لائق نہیں سوائے اللہ کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا چیز جو بتا رہے ہیں آپ کو؟ جی ہاں اس کو سمجھیے، باریکی سمجھانے میں آپ کو لوگوں کو آسان ہوگا انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے، لا الہ الا اللہ میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں اکثر لوگ دنیا میں. رب تو مانتے، خالق تو مانتے، لیکن الہ نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے. یہ چیز ہے. اور بہت سارے مسلمان دنیا میں، بہت سارے مسلم بھائی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، یا نام کے مسلم کہیں، کہ وہ بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں کلمہ پر عمل نہیں ہوتا ہے ان کا. کیونکہ وہ الہ جو ہے اللہ کو انہوں نے نہیں مارا، انہوں نے غیروں کو الہ بنایا، قبروں کو الہ بنا لیا، کچھ بابوں کو پکارتے ہیں ان کو الہ بنا لیا. کیونکہ پکار رہے ان کو، جب کوئی پکارتا ہے کسی قبر والے کو، جب کوئی پکارتا ہے کسی اور کسی شخص کو تو اس نے اس کو معبود بنایا ہے. اور جب اس نے معبود بنایا ہے تو کلمہ تو اس نے نام کا صرف پڑھا ہے، اس کا کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا ہے. یہ چیز ہے. اچھا چلیے، زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو عقیدہ کا کلاس بن جائے گا. تو یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ کے معنی، یہ شہادت، تو شہادت دینا لا الہ الا اللہ. تو اس میں تو لا الہ الا اللہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، دو ارکان ہیں کلمہ کا، دو ارکان ہے یہ کلمۃ التوحید کا، دو ارکان ہے. کیا دو ارکان ہے؟ اسی معنی چھپا ہوا ہے. کیا دو ارکان ہے وہ بتائیں، آپ لوگ ضرور پڑھے ہیں. نفی اور اثبات. یہ کلمہ شہادت بہت اچھا، نفی اور اس بات ہے. تو پہلا ہم نفی کرتے ہیں یہاں پر کہ لا الہ، نفی، یہ پہلا رکن، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا رکن نفی ہے. یہ انکار کر رہے ہیں، نفی ہے، انکار ہے. الا اللہ میں کیا اس بات ہے. تو کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ کا کتنے ارکان ہے، تو آپ یہ کہیں گے پہلا ارکان کیا ہے؟ یہ نفی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ارکان کیا ہے؟ اس بات. اس بات یعنی کہ اقرار کہ صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو دو ارکان لا الہ الا اللہ. اچھا، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دینا. تو یہ دونوں گواہی ضروری ہے ایک وقت میں دینا. ٹھیک ہے، تو جب انسان کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مان رہے ہیں تو اس میں چار باتیں آتی ہے. جب انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے اس کو چار چیزیں ضروری ہے اس کے لیے کرنا. ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اس کو شارٹ نام بتا رہے، تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، تصدیق کرنا یعنی جو چیز اللہ سبحانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اس کو ماننا. کوئی خبر دیں تو خبر کی تصدیق کرنا انسان پر فرض ہے. جو انہوں نے خبر دی پچھلے امتوں کے بارے میں، قیامت کے قرب کیا کیا ہوگا، نزدیک کیا ہوگا، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا ضروری ہے. تو نبی کو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی بات کو تصدیق کرنا ہے. نمبر دو کیا ہوتا ہے؟ جو حکم انہوں نے دیا اس پر عمل کرنا، یعنی کہ اوامر پر، اوامر یعنی کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا، اوامر، امر کی جمع اوامر، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا.
تو نبی نے جو جو اوامر دیا، حکم دیا، اس پر کیا کرنا ہے؟ اوامر پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس طریقے سے نواہی، کچھ چیزیں کیا ہے؟ نواہی ہے۔ نواہی یعنی کہ جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس پر کیا کرنا؟ اس سے رک جانا۔ تو کوئی شخص اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ پہلے کیا کرے؟ تصدیق کرے، جو خبر انہوں نے دی اس کی تصدیق کرے۔ نمبر 2 جو اوامر دیا ہے، حکم دیا، اس پر عمل کرے۔ اور نمبر 3 جن چیزوں سے روکا اس پر نواہی ہے۔ نواہی یعنی جن چیزوں سے روکا گیا اس سے یعنی منہیات سے رک جائے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ عبادت جو ہے ویسے کرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت اپنے من سے نہ کرے، یعنی کہ عبادت میں کیا؟ بدعت نہ ہو، عبادت نبی کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو شارٹ میں سے لکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول ماننے کا مطلب یہ کہ ہم ان کی باتوں کی تصدیق کرے، اوامر جو حکم دیا اس پر عمل کرے، نواہی جس سے منع کیا اس پہ رک جائے، اور عبادت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ انجام دے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیز علماء جو بیان کرتے ہیں، جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں تو ان 4 چیزوں کا خیال اس کو رکھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ کلیئر ہے یہ؟ جی صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے تو یہ اچھا اس کے بعد اقام الصلاۃ، یہ بھی مجرور ہے کیونکہ یہ فالو کر رہا ہے شہادتی کو، جیسے شریک بھائی نے بتایا، بارک اللہ فی۔ اقام الصلاۃ مجرور ہے کیونکہ شہادتی کو فالو کر رہا ہے، شہادتی مجرور ہے کیونکہ خمس کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرنا، یہ بھی بتایا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا اسلام کے ارکان میں سے نماز صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو کیا ہے؟ قائم کرنا، اقامی، ٹھیک ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ قائم کرنے میں بہت سارا معنی آتا ہے، قائم کرنے میں کیا معنی آتا ہے آپ لوگ کچھ بتائیے۔ نماز کو قائم کرنا اور نماز کو پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا میں کیا فرق ہے؟ قائم وقت پہ ادا کرنا، جماعت سے بہت اچھا، جماعت وقت پہ ادا کرنا، ہاں وقت پہ ادا کرنا، با جماعت ادا کرنا ہے نا، وقت پہ ادا کرنا، صحیح، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب پوائنٹ آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے ارکان، شروط وغیرہ کا خیال رکھنا کہ نماز میں کیا کیا چیز ارکان ہے، نماز میں کیا کیا چیز واجبات ہے، اس کو دھیان رکھنا، نماز کی کیا کیا شرائط ہے، شروط ہے، نماز کی شروع شرطیں کیا ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ سب چیز آ جاتی ہیں اقام صلاتی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکات ادا کرنا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان منسوب کیوں ہے یہاں پہ؟ کیا وجہ ہے منسوب ہونے کا؟ مضاف الیہ ہے سر، ہاں تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، غیر منصرف ہے سر۔ بہت اچھا، یہ تو غیر مضاف الیہ ہے یہ، لیکن یہ رمضان یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف، ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کما صلیت علی ابراہیم، تو علی ابراہیمی نہیں، ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو رمضان اصل میں یہ کیا ہے؟ اس کا مرفوع کیا ہوگا؟ رمضان، یہ مرفوع ہے، رمضان، ٹھیک ہے۔ اور رمضان یہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے۔ ممنوع من الصرف یہ کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے عورتوں کا نام جو ہوتا ہے وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، خدیجتو، عائشتو، ٹھیک ہے۔ فورن نیم ہوتا ہے ممنوع من الصرف، ولیم، ہاں تو الف نون، بہت اچھا، اس کے الف نون زائد ہے، الف نون زائد ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو جو اسما میں الف زائد الف نون ہو، ٹھیک ہے، اور وہ زائد الف نون 2 طرح کا ہو، وہ ورڈ کیا ہو، یا تو علم ہو یا تو وصف ہو، صفت ہو، ٹھیک ہے، ہاں وصف یا صفت ہو۔ تو اگر کوئی یہ کوئی نام اگر ہو جو اینڈ ہو رہا ہے کس پر؟ الف نون پر، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو، یا تو علم ہو یا تو کیا وصف ہو، تب جا کر کے وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا نام ہے، نام کسی کا کیا ہے؟ سلمان، تو اگر کسی کا نام سلمان ہے تو یہ کیا ہوگا؟ سلمانون ہوگا یا سلمانو ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سلمانو، سلمان سلمانو ہوگا،
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آن پر الف نون پر اینڈ ہو رہا ہے، اور یہ سلمان نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے، سلمانو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے غضبان، تو یہ غضبان، یہ کیا ہوگا؟ غضبانون ہوگا یا غضبانون ہوگا یا غضبانو. غضبان تو نام نہیں کسی کا، تو یہ کیا ہوگا؟ غضبانون یا غضبانو؟ جی کیا ہوگا یہ؟ صفت ہے سر غضبانون یا غضبان. ہاں یہ تو وصف ہے، صفت ہے، مانے خوبی یا کمی بتانے والا لفظ ہے. یہ تو کہا ہے، یہ تو کہا ہے اگر آن والا ورڈ علم ہو یا وصف ہو تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تنوین نہیں لے گا، ٹھیک ہے، تنوین نہیں لے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ورڈ آپ کو دے کیا اگر ورڈ دیتا ہے کو یہاں پہ حیوان، حیوانو، یہ صحیح ہے، حیوانو، حیوان مانے جانور، اینیملس، ٹھیک ہے، حیوان. یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی تو آن پینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ غلط ہے، غلط ہے کیا؟ صحیح ہے، حیوانو صحیح ہے، صحیح ہونا چاہیے نا. جی بتائیے سر یہ بھی تو کیا آدم ہوگا؟ ہی ہے حیوانون یا لیکن کسی چیز کا تو نام ہی ہے نا سر یہ بھی. نہیں نام، یہ تو جانور تو جنس ہو گیا نا، اب جانور کا نام ہوگا، ٹھیک ہے. تب تو حیوانون ہوگا حیوان جو ہے سر. یہ جانور، ہاں حیوانون ہو تو یہ تنوین لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علم نہیں ہے. علم ہوتا ہے تو کسی کو نام، کسی جانور کو نام دیتے تو علم ہو جاتا ہے، اور ایک وصف بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے حیوان نہ علم ہے اور نہ وصف ہے، تو اس میں تنوین آئے گا. یہ ممنوع من الصرف نہیں ہوگا، کیونکہ ممنوع من الصرف کا قاعدہ کیا ہے؟ آن ہو اور کیا ہو، یا تو علم ہو یا تو وصف ہو، ٹھیک ہے. تو حیوان جو ہے یہ نہ علم ہے نہ وصف ہے، آن ہے، ٹھیک ہے، آن پینٹ ہو رہا ہے، لیکن علم نہیں، وصف نہیں، تو پھر یہ تنوین پڑا جائے گا. یہ سمجھ میں آئے سب کو؟ عبداللہ بھائی، اصغر بھائی اور شارق بھائی، ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو؟ جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا. حیوان، ہاں جیسے آپ لوگ پڑھے ہیں نا، اور بھی مثال دیے تھے آپ کو کلاس میں، شاید پڑھا رہے تھے کہ ایک منٹ، کہ لفظ افعلو کے وزن پہ جو ورڈ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تنوین لیتا ہے کہ نہیں؟ نہیں لیتا ہے سر. نہیں لیتا. افعلو یعنی ممنوع من الصرف ہے، یہ ممنوع من الصرف. افعلو کے وزن پہ جو ورڈ آتا ہے ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثال جیسے کہ کیا ہے؟ اکبرو، ٹھیک ہے، اصغرو، ٹھیک، اکبرو اصغرو وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ بھی ممنوع من الصرف ہوتا ہے. اس میں بھی لیکن وہی شرط ہے، اس کو کیا ہونا ہے؟ اس کو علم ہونا ہے یا تو ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو علم ہونا ہے یا وصف ہونا. اگر علم ہوگا، وصف ہوگا، تب جا کر کے ہی کیا ہوگا؟ وہ تنوین نہیں لے گا، ممنوع من الصرف ہوگا. تو ممنوع من الصرف ہونے کے لیے علم یا اکبر، علم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، اکبرو اصغرو، ٹھیک ہے. تو سر یہ علم یا وزن وصف فعل میں تو سے سر کوئی اکبرو بھی فعل اصغرو، کا وزن ہو سکتا ہے نا سر. کس میں؟ ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کیا ہے یہاں پہ کہ افعلو کے وزن پہ جو ورڈ آ رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یا تو علم ہو یا تو وصف ہو، ٹھیک ہے. یعنی بطور علم استعمال ہو رہا ہے کسی کا نام، یا تو کسی کا وصف ایز اے وصف استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو افعلو کے وزن، لیکن تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ لفظ کیا ہوگا؟ اب کم کیا ہوگا؟ اب کم مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کم افعلو کے وزن میں ہے گونگا. گونگا، ٹھیک ہے. تو تنوین لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا سر. تو یہ علم ہے یا علم، یہ وصف ہے یا یہ افعلو کے وزن پہ اینڈ ہو رہا ہے نا، لیکن علم ہے، علم تو نہیں ہے گونگا. وصف ہو سکتا ہے کہ نہیں گونگا؟ وصف ہے سر. وصف ہے، ہاں صفت ہے یا وصف ہے، ٹھیک ہے. تو تنوین لے گا یا نہیں لے گا؟ نہیں لے گا. نہیں لے گا، ٹھیک ہے، تنوین نہیں لے گا. یعنی کہ ممنوع من الصرف. اب کمو، اب کمو کیا ہو گیا تھا؟ ممنوع من الصرف. اب کم،
ٹھیک ہے. تو اب کا منہ گونگا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. سیم اب کا جو لفظ ہے اس طرح کا, ریڈ کے لیے کیا لفظ ہے؟ ریڈ کے لیے کیا لفظ ہے؟ لال. احمر. 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 احمرون ہوگا یا احمرو ہوگا, کیا ہوگا؟ احمرو. احمر. احمرو ہوگا. ہاں تو یہ کیا وصف ہے. تو افعلو کے وزن میں ہو اور یا یہ اور کیا وصف ہو یا علم ہو, تب جا کر کے تنوین کا قاعدہ تنوین نہیں لیتا ہے, تب ممنوع من الصرف. لیکن اب ہم آپ کو ورڈ دے رہے کیا یہاں پہ, ارنبن. ارنبن ہوگا یا ارنبو ہوگا, کیا ہوگا؟ ارنبون. ہاں یہ تو افعلو کے وزن میں ہے کہ نہیں ہے, ارنب. افعلو والا وزن ہے نا, لیکن پھر بھی تنوین یہ لے رہا ہے. کیوں ایسا؟ یہ سب تو تنوین نہیں لیا, یہ کیوں تنوین لے رہا ہے؟ ارنب, ارنبن تنوین کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے کیونکہ یہ ارنب کا مطلب علم کیا یا ہوتا ہے؟ وصف نہیں ہے. بہت اچھا, یہ نہ علم ہے اور نہ یہ وصف ہے. تو ارنب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرگوش ہوتا ہے نا سر. خرگوش ہوتا ہے, ریبٹ. تو ریبٹ نہ علم ہے نہ ریبٹ وصف ہے, تو نہ یہ علم ہے نہ یہ وصف ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے اس کے لیے لاگو ہوتا ہے جو وصف ہو یا علم ہو. تو ارنب اسی لیے ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں چیک کرنے کے لیے. اچھا بتاؤ, یہ افعلو کے وزن میں تو یہ بھی ہے, حیوان بھی ہے, آن پرنٹ ہو رہا ہے, لیکن کیا یہ ممنوع من الصرف ہے؟ کہیں گے نہیں, کیونکہ یہ نہ علم ہے نہ وصف ہے. یہ سب کو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہے؟ تھوڑا سا ہم لوگ دور چلے گئے آج, ممنوع من الصرف میں چلے گئے. کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. تو سومی رمضان اصل میں کیا تھا؟ سومو رمضان, یہ مضاف مضاف الیہ. اب سومی کیوں ہے؟ کیونکہ فالو کر رہا ہے ایک شہادتی کو, اس کا معطوف ہے, یہ معطوف ہے سومی. تو ٹھیک ہے. اور رمضان یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے. رمضان ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے. رمضان آن پہ اینڈ ہو رہا ہے, ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کو کلیئر سمجھ میں آیا نا؟ رمضان رمضان, جیسے قرآن کی آیت کیا ہے سورہ بقرہ میں؟ شہرو. شہر رمضان. ہاں ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں اس طرح لکھنے میں شہرو رمضان. کیوں ہوا رمضان؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا, ہونا چاہیے تھا کہ شہر رمضانی. شہر رمضان یہ مضاف ہے, شہر مضاف, یہ مضاف الیہ. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ رمضان لفظ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان لفظ کیا کیسا اسم ہے؟ یہ غیر منصرف. غیر منصرف, ممنوع من الصرف ہے, تنوین نہیں لیتا ہے. اور جب مجرور ہوتا ہے تو فتح کے ساتھ مجرور ہوتا ہے, تو یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, مجرور ہے. یہ کیوں مجرور ہے؟ جی کیوں مجرور ہے یہ کیوں ممنوع من الصرف ہے؟ کیونکہ یہ کس پر اینڈ ہو رہا ہے؟ الف نون پر. اور یہ علم ہے یا وصف ہے؟ علم ہے یا وصف ہے؟ رمضان علم ہے یا وصف ہے؟ علم ہے. علم ہے. مہینہ کا نام, جتنا مہینہ کا نام سب علم ہے. شوال رمضان. ٹھیک ہے. تو یہ سب علم ہے. مہینہ تو جنس ہے, کامن ناؤن ہے, اس کو نام دے دیا گا رمضان کا مہینہ, تو وہ علم ہو گیا نا. رمضان مہینہ علم ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیے بنیا جو ہے یہ ہو گیا فعل مجہول, الاسلام نائب فاعل. ٹھیک ہے, مرفوع, نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد دوسری مثال کیا؟ قتل. جی یہاں پہ قتل علی, یہ صحیح ہے. علی ممنوع من الصرف ہے, کیا تنوین نہیں لیا ہے؟ علی یو صحیح ہے, کیا غلطی ہے اس میں؟ کیا ہے؟ قتل. صحیح ہے سر. ہاں یہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے تنوین کیوں نہیں لیا علی لفظ؟ علی یون. فورن نیم ہوگا. نہیں سر, غلط ہے سر. ہاں غلط ہے. صحیح غلط ہے, تو یہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے غلط ہے. بارک اللہ فیک. علی یون نام تو علی نہ ہوتا ہے. علی یون حامدون. ٹھیک ہے, محمدون. تو علی یون ہے اصل میں, مس پرنٹ ہے, ٹائپنگ مسٹیک جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو علی یون
قتل علی، ٹھیک ہے، قتل علی رضی اللہ عنہ، یہ بریکٹ میں سینٹنس ہے، اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہ، تو ان بل اس کے بعد کیا آ گیا، بالکوفتی، ہاں بالکوفتی، ٹھیک ہے، بالکوفتی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا، قتل علی رضی اللہ عنہ بالکوفتی. علی رضی اللہ عنہ مارے گئے کوفہ میں. بہت اچھا، علی رضی اللہ عنہ مارے گئے، ان کو قتل کیا گیا کوفہ میں، ٹھیک ہے، علی واز کلڈ ان کوفہ، ٹھیک ہے، قتل علی رضی اللہ عنہ بالکوفتی، بالکوفتی، ٹھیک ہے. سر اوپر والے مثال میں اقام اور ایتائز یہ مصدر ہے نا دونوں؟ ہاں دونوں مصدر ہے، دونوں مصدر ہے، اقامی بھی مصدر ہے، ایتائی مصدر ہے. اقامی کا اصل مصدر اقامتی ہوتا ہے، اقام یقیم اقامت، ارادہ یرید ارادت، لیکن اقامی میں کچھ ہے کچھ اس کو اقامتی نہیں، اقامی یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصل اقامتن تھا اگر یہ باب کی بنایا جائے فال کیا مصدر. ہے نا سر، اقامہ ہاں باب، یقیمون کا نا؟ ہاں وہی باب افعال صحیح، ارادہ یرید ارادتن، اقام یقیم اقامتن، لیکن یہاں پر اقامتن نہیں، بغیر گولتا کے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایسے الفاظ عربی کے ایسے پڑھیں گے آپ، یہ بتایا جاتا ہے 3 ایسا ورڈ ہے جس میں گولتا جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ بحث ہے، چلو دیکھیں گے بعد میں کوئی موقع ملے گا، ٹھیک ہے. اصل لیکن مصدر اقامتن تھا، اقامتی ہو تھا، لیکن گولتا استعمال یہاں نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ تو ٹھیک ہے، ایتا الزکاتی. تو قتل علی، قتل یہ ہو گیا فعل مجہول، علی ہو گیا یہ فاعل، فاعل ہے نائب فاعل، نائب فاعل. قتل مارے گئے، قتل کر دیا گیا، کس کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، قتل علی رضی اللہ عنہ بالکوفتی، ٹھیک ہے. اور یہ کوفتی ہے، ٹھیک ہے، الف، یہ کوفہ یہ لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کوفہ لفظ مؤنث ہے، کوفہ، لیکن یہاں پہ اور مؤنث لفظ کیا ہوتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے نا، تنوین نہیں لیتا، اور مجرور ہوتا ہے تو فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے، مکتا، مکتا، تو یہ بھی غیر منصرف تھا، لیکن الف لام کے ساتھ آیا، الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا غیر منصرف کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. کسی بھی غیر منصرف اسم میں اگر الف لام لگا دیا جائے تو پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے، نارمل اسم کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ بعد میں کبھی بتائیں گے، پہلے بھی شاید بتا چکے ہیں نا آپ لوگ کو. ہاں، کوئی بھی اگر غیر منصرف اسما ہے، نہ اسم ہے، اس میں اگر الف لام لگا دیا جائے تو پھر وہ اس کا وہ غیر منصرف کا رول چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف کا قاعدہ پھر لاگو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس پہ جا نہیں رہا تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو مساجد لفظ ہے، مساجد لفظ کیا ہے، منصرف ہے غیر منصرف، غیر منصرف. غیر منصرف. مساجدو یہ مرفوع ہے اس کا، ٹھیک ہے. منصوب کیا ہوگا، مساجدہ. مجرور کیا ہوگا، مجرور بھی مساجدہ ہوگا، مفاعلوں کے وزن پہ، مساجدو مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس لفظ یہ غیر منصرف لفظ میں اگر الف لام لگا دے، اگر الف لام لگا دے، ٹھیک ہے، اور فل لگا دے یہاں پہ، تو یہاں پہ فی لگاتے اگر تو کیا ہوتا، فی مساجدہ ہو جاتا. جی اب کیا ہوگا، اس میں الف لام لگا دیا ہم لوگ، اب کیا پڑھیں گے، فی المساجدہ یا فی المساجدی، اس میں کیا پڑھے تھے ہم لوگ، الف، اس میں فتح پڑھے تھے. غیر منصرف ہے یہ، فتح کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا پڑھیں گے، جی بتائیے. ابھی کیا قاعدہ بتایا آپ لوگ کو، اگر کوئی بھی غیر منصرف اسم میں الف لام آ جائے تو پھر وہ منصرف بن جاتا ہے، نارمل اسم ہو جاتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے یہاں پہ، فی المساجی، جی مساجد، جی کیا ہونا چاہیے، فی المساجی. مساجدی. مساجدی. بہت اچھا، فی المساجدی. سورہ بقرہ میں آئے تھے نا،
کیا آیت ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں سے تعلق قائم مت کرو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم مت کرو. ٹھیک ہے، تو فی المساجد آیا سورہ بقرہ کی آیت ہے. الف لام آ گیا تو غیر منصرف کا رول ہٹ گیا. ٹھیک ہے، جی تو یہ ہو گیا. رضی اللہ عنہ جو فعل ہے، رضیہ فعل ہے. ٹھیک ہے، فاعل کہاں ہے رضیہ میں؟ رضیہ فاعل کہاں ہے؟ لا لفظ الجلالہ فاعل. ہاں، اللہ لفظ الجلالہ فاعل ہے. اللہ رضی اللہ، راضی ہو. کون راضی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو. رضی اللہ راضی ہو. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ فاعل مرفوع. ٹھیک ہے، اللہ کی عنہ، عنہ کیا چیز؟ جی عنہ کیا چیز ہے؟ کتنے الفاظ ہیں عنہ؟ کتنے الفاظ ہیں؟ دو. دو ہے. وہ عن، ٹھیک ہے، پلس یہ ضمیر متصل ہو. عنہ ضمیر متصل، عن پلس ہو، تو یہ حرف جر اور ضمیر متصل بن کے کیا بنا؟ یہ عنہ کیا ہے؟ حرف جر اور ضمیر متصل مل کے کیا بنائیے؟ جار مجرور. جار مجرور. بہت اچھا، عنہ جار مجرور ہے. رضی اللہ عنہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ جار مجرور ہے. اب بتائیے، اللہ راضی ہو، سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، سوال کیا پیدا ہو رہا ہے؟ کس سے؟ کس سے؟ ہاں، اللہ راضی ہو ان سے، اللہ ان سے راضی ہو. تو ان کہاں ہے اس میں؟ رضی اللہ عنہ میں ان کہاں ہے؟ ہم کہاں ہے؟ ہم، ہاں، علی میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، ہم کہاں پر ہے اس میں؟ ہو میں ہے. بہت اچھا. ہو کا مطلب ان سے، ان، ہو میں یہ ان آ گیا، یعنی ان سے راضی ہو اللہ، یعنی ہو. عنہ یعنی ہم، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، عنہ. ٹھیک ہے، تو اس فعل میں رضی اللہ عنہ میں مفعول بھی بارے میں کہیں گے. مفعول بھی کہاں ہے اس میں؟ کوئی پوچھے گا تو رضی اللہ عنہ میں مفعول بھی کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ یا مفعول بھی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ رضیہ جی مفعول بتائیے. نہیں ہوگا سر مفعول بھی. مفعول بھی، ہاں مفعول بھی جو ہے یہاں پہ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو ان سے. ٹھیک ہے، مانوی اعتبار سے تو مفعول بھی ہے یہاں پہ، میں نے آبجیکٹ ہے کہ اللہ کن سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو. لیکن گرامر کے اعتبار سے اس جملے میں رضی اللہ عنہ میں مفعول بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. نہیں ہے. یہ فعل رضیہ جو مفعول بھی نہیں لیتا، مفعول بھی نہیں لیتا، تو مفعول بھی کو کون، مفعول بھی کے جگہ میں کیا آ گیا ہے؟ کیا چیز آ کے روک دیا مفعول بھی لینے سے اس کو؟ ان. حرف جر آ ان. گیا. بہت اچھا، حرف جر آ گئے. تو ایسا ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے نا، حرف جر آ گیا. تو مطلب یہ فعل اس حرف جر کے ساتھ خاص آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب مفعول بھی اصل میں یہ ہوئی تھا، لیکن عرب والے اس کو ایسے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، عرب والے اس کو ایسے استعمال نہیں کرتا. اگر مفعول بھی اس کو اگر ہم لکھتے، اب بتائیے کیسے لکھا جاتا اگر مفعول بھی ہوتا ہے اس فعل کا؟ رضی اللہ کیسے لکھتے ہیں ہم لوگ مفعول بھی؟ اگر ہو کو مفعول بھی لکھنا تو کہاں لکھتے ہیں ہم لوگ؟ رضیہ اللہ. بہت اچھا. ہاں، رضی اللہ ایسے لکھتے ہیں، رضی اللہ، اللہ راضی ہو ان سے. یہ ہو مفعول بھی کہلاتا پھر. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ہم لوگ لکھتے ہیں نا، کوئی کسی عالم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم حافظ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ. ان کے نام؟ حافظ. ہاں، ہم لوگ ان کے نام کے بارے میں
بات کیا کہتے ہیں؟ حفظہ کہتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، حفظہ اللہ، یہ تو ہو کیا ہو گیا، یہ مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی ہو گیا، حفظہ اللہ۔ تو عرب والے کبھی کبھی مفعول بھی ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن گرامر کے اعتبار سے مفعول بھی عرب والے نہیں یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بدلی کیا یوز کر رہے ہیں؟ وہ حرف جر ان کے بعد لے کر کے آتے ہیں، حرف جر ان کے بعد میں اس ہو کو لاتے ہیں۔ تو گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے مفعول بھی جو ہے نہیں ہے اس میں، میننگ کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے تو ہے، یہ ہوئی مفعول بھی، یعنی کہ آبجیکٹ اسی پر کام ہو رہا ہے، اسی سے اللہ راضی ہو، یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن گرامر ٹیکنیکلی گرامر کے اعتبار سے جو مفعول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کہے گا یا وہ مفعول بھی غیر صریح ہے، غیر صریح، کلیئر نہیں ہے مفعول بھی، ٹھیک ہے، مطلب ایک دم کلیئر منصوب والا نہیں ہے مفعول بھی، معنوی اعتبار سے کہے تو ہو سکتا ہے مفعول بھی، لیکن نہیں، حرف جر جو آ کر کے، حرف جر کے ساتھ مفعول بھی آتا میں نے، لیکن مفعول بھی اصل مفعول بھی نہیں ہے، کیونکہ حرف جر آ کر کے روک دیا اس کو مفعول بھی بننے سے۔ تو جار مجرور میں، جار مجرور کے اندر میں اس کو آبجیکٹ یا اس کا مفعول بھی پایا جا رہا ہے، جس کو گرامیٹیکلی، گرامر کے اعتبار سے مفعول بھی تو نہیں کہیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو کہنا ہو، یہ مثال بک 2 میں نا دے چکے، آپ لوگ کو دی ہے کہ نہیں یاد نہیں آ رہا ہے، اگر کسی کو کہنا ہو کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا، تو کیسے کہیں گے ہم لوگ؟ میں نے سجدہ کیا کیسے ہوگا؟ سجدت للہ، بہت اچھا، ہاں، سجدت للہ، امی تو نہیں تھی، امی کہاں کلاس کری؟ سجدت للہ، میں نے سجدہ کیا، اللہ کے لیے ترجمہ ہوگا یا اللہ کو ترجمہ ہوگا؟ سجدت اللہ کو، للہ، اللہ کو، بہت اچھا، کیونکہ یہ سجدہ جو فعل ہے، سجدہ فعل خاص ہے، کس حرف جر کے ساتھ؟ عبداللہ بھائی آپ بتائیے، سجدہ فعل کے بعد جو اس کا مفعول بھی آئے گا وہ لام کے بعد آنا چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا عبداللہ بھائی آپ کو؟ اصغر بھائی، جی سجدہ جو فعل ہے وہ خاص ہے حرف جر لام کے ساتھ، جب بھی سجدہ آئے گا تو حرف جر لام آنا چاہیے، جیسے رضیہ جب بھی آئے گا تو حرف جر ان آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب کہا جاتا ہے ابلیس کو، کیا کہا جاتا ہے؟ اسجدو، کیا ہے سورۃ البقرہ میں ابلیس سے کہا گیا، اے ابلیس اسجدو، اس کے بعد کیا ہے؟ آدم، ہاں، اسجدو لی آدم، بہت اچھا، اسجدو لی آدم، تو آدم کو سجدہ کرو ترجمہ ہوگا یا آدم کے لیے سجدہ کرو، کیا ہوگا؟ آدم کو، ٹھیک ہے، تو آدم کو سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز بک 2 میں سمجھائے تھے میرے خیال 2-3 مہینہ پہلے شاید، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھا، تو حرف جر کبھی کبھی حرف جر کے ساتھ، کوئی فعل جو ہوتا ہے نا وہ حرف جر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہ اس حرف جر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مفعول بھی جو ہے، پھر وہ حرف جر کی وجہ سے ہم مفعول بھی اس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ سجدہ کرو آدم کو، تو آدم علیہ السلام مفعول بھی نہیں ہوں گے، معنوی اعتبار سے ہے، اس کو سجدہ کرو آدم کو، لیکن حرف جر لام کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے یہ مفعول بھی جو ہے نہیں کہلائے گا، حرف جر آ کر کے روک دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اسجدوا لآدم، آدم کے لیے نہیں بلکہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ سیم اس طریقے سے اور بھی آپ لوگ کو جب پڑھائے تھے بک، تو غفرا فعل بھی اسی طریقے سے لائے تھے، غفرا مانے اس نے معاف کیا، تو جس کو معاف کیا وہ حرف جر لام کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو غفرا خاص ہے کس کے لیے؟ حرف جر لام کے ساتھ خاص ہے، کہنا ہے ہمیں کیا کہ اللہ غفر، اگر یہ کہنا ہے ہمیں کیا کہ غفر اللہ، غفر اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے معاف کیا، اللہ نے مغفرت کر دی، ٹھیک ہے۔ غفر اللہ کا مطلب اللہ نے مغفرت کر دی، ٹھیک ہے۔ غفر اللہ، اللہ نے معاف کیا، اللہ نے مغفرت کر دی، سوال پیدا ہوتا ہے کس کی مغفرت کر دی؟ یا ہم بطور دعا اس کو کہنا چاہتے ہیں، بطور دعا کہ اللہ اس کو معاف کرے، یہ ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے، غفر اللہ، تو یہ ہو کو کہاں لائیں گے ہم لوگ؟ ہو کہاں آنا چاہیے تھا؟ غفرا، جیسے ہم لوگ کی حافظہ اللہ، تو ہو کہاں آنا چاہیے تھا نارملی؟ غفرہ، بہت اچھا، غفرہ اللہ، غفرہ اللہ، لیکن عرب والے غفرہ فعل کے ساتھ جو ہے ایک حرف جر کو لاتے ہیں جو ہوتا ہے لام حرف جر،
اور اس ہو کو اس کے بعد میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عرب والے اس کو بطور مفعول بھی نہیں یوز کرتے, جار مجرور کی شکل میں یوز کرتے, تو کہ کیا ہو جاتا ہے غفر اللہ لہو. ٹھیک ہے, غفر اللہ لہو کا ترجمہ پھر کیا بنے گا؟ اللہ اس کے لیے معاف کرے, کیا بنے گا؟ اللہ اس کو معاف کرے. بہت اچھا, ہاں, اللہ اس کو معاف کرے ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے, غفر اللہ لہو, تو غفر خاص ہے فعل کس کے لیے؟ غفر فعل خاص ہے ہر جر لام کے ساتھ, یہ ہر جر لام کے ساتھ غفر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ اللہ سے مغفرت؟ سورہ بقرہ میں کیا کرتے ہیں؟ آخری آیت سورہ بقرہ کی کیا ہے؟ آخری آیت کا آخری حصہ, جی آخری آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا, اس کے بعد والا حصہ کیا ہے آخری میں؟ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر, اور تو معاف کر دے, اے اللہ تو معاف کر دے. واغفر کے بعد کیا ہے؟ اغفر مانے اغفر, یعنی کہ اے اللہ تو معاف کر دے. اغفر نہ ہے اے اللہ تو معاف کر دے ہمیں, اغفر نہ ایسا ہے کیا سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں؟ اغفر نہ ایسا ہے؟ جی بہت اچھا, اغفر لنا, بہت اچھا, اغفر لنا. تو اب یہ لنا, یہ جو نون ہے, یہ نون یہ جو مثل مفعول بھی نون تھا, نون الف تھا, نہ تھا, لیکن عرب والے اغفر کو غفرہ کو خاص استعمال کرتے لام حرف جر کے ساتھ, تو نان ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ نون یہاں نہیں آئے گا بلکہ یہاں ہوگا, تو وغفر لنا ہو جائے گا, اغفر لنا, اے اللہ تو معاف کر دے ہمیں. تو ترجمہ لٹرل ترجمہ کیا بنتا؟ اگر کسی کو یہ قاعدہ پتہ نہیں تو وہ کیا ترجمہ کرے گا اغفر لنا کا؟ تو اللہ معاف کر دے, تو لنا مانے ہمیں ہمارے لیے. ہمارے لیے معاف کر دے. ہاں دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کو قاعدہ پتہ نہیں, صرف اگر کسی کو بس لام کا مطلب پتہ ہے کے لیے ہوتا ہے, تو لنا مانے ہمارے لیے, تو اغفر لنا مانے ہمارے لیے معاف کر دے نہیں, کیا مانے ہوگا؟ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. اغفر لنا تو ہمیں معاف کر دے. تو اغفر جو فعل ہے, یا غفر فعل خاص ہے, یہ اغفر فعل امر ہے. ٹھیک ہے, دعا کے معنی میں یہاں پر, تو یہ خاص ہے کس کے لیے؟ لام حرف جر کے ساتھ میں اغفر, یہ لام حرف جر کے ساتھ خاص ہے. اس کا مفعول بھی ہم کہیں گے نہیں آتا, مفعول بھی نہیں آتا حرف جر, کیونکہ حرف جر کے ساتھ میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اغفر لنا, اس کے بعد کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا جی ورحمنا. بہت اچھا, ورحمنا. اس میں دیکھ رہے ورحم رحیمہ ارحم, اس میں مفعول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ورحمنا, اے اللہ تو معاف کر دے, تو رحم کر. کس پر رحم کر؟ ہم پر. ہم پر رحم کر. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ بھاری پڑ گیا کیا؟ ٹھیک ہے, بھاری نہیں ہے, الحمدللہ آسان ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا پھر سے اگر سن لیجیے گا لیکچر تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے لیے آسان کرے, آمین. ارحمنا, تو ارحمنا, ارحم اے اللہ رحم کر نہ ہم پر. تو ارحمنا میں بتائیے کہ اس میں ہم کہیں گے مفعول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ارحمنا میں ارحم, تو رحم کر, کس پر؟ ہم پر رحم کر. تو اس میں مفعول بھی کہیں گے ہم ہے کہ نہیں ہے؟ نہ, یہ نہ جو ہے کہیں گے مفعول بھی ہے اس کا, ارحم کا مفعول بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے کہ نہیں؟ جی سر ہے. ہاں ہے, لیکن اغفر لنا میں مفعول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سر, گرامر کے اعتبار نہیں ہے, سے ہاں, کیونکہ ہوتا تو اغفر کے بعد آ جاتا. ٹھیک ہے, اغفر کے صرف لنا ڈائریکٹ ہے, مطلب لام حرف جر کے بعد ہے. ٹھیک ہے, رحیمہ فعل میں مفعول بھی آتا ہے, اسی لیے ہم لوگ علماء جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رحیمہ ہو ان کے ساتھ لگا دیتے, رحمہ اللہ. یہ دیکھ رہے, رحمہ اللہ, رحمہ علیہ نہیں کہہ رہے, رحم اللہ علیہ نہیں, رحم اللہ علیہ نہیں, رحمہ اللہ, سیدھا سیدھے اللہ رحم کرے ان پہ. اردو میں دیکھیے پے لا رہے, الا لا رہے, اردو میں پے کا ترجمہ کر اللہ رحم کرے ان پہ, ان پر, لیکن عربی میں ہم پر لا رہے ہیں کیا؟ الا علیہ نہیں. دیکھیے اردو میں استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ پر, تو یہ اردو میں بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے. اردو میں بھی کچھ فعل کے ساتھ ہم لوگ کسی حرف کو لاتے ہیں تو کسی کو نہیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے,
किसी को नहीं, किसी कभी कभी हर्फ को लाते हैं, कभी कभी हर्फ को नहीं लाते हैं। इसकी मिसाल वो बुक 2 के क्लास में दिए थे, ठीक है। कोई अगर गया कि मैं जा रहा, इसकी मिसाल क्या दिए थे याद नहीं आ रहा है। इंग्लिश में जैसा कि लफ्ज है रीच का, ठीक है, इंग्लिश में लफ्ज है रीच, ही रीच, ठीक है। तो हम लोग ही वेंट, लफ्ज जो होता है वेंट के बाद में टू आता है, ठीक है, लेकिन रीच के बाद में इंग्लिश वाले टू करते हैं क्या? ही रीच्ड, जैसे कोई जा रहा है ही रीच्ड मक्का, ही रीच्ड टू मक्का कहते हैं। जी हाँ, तो देख रहे इंग्लिश में नहीं यूज करते, इंग्लिश वाले टू नहीं यूज करते, लेकिन अगर कहना है ही वेंट मक्का, ये सही होगा, ही वेंट मक्का सही है? जी नहीं, वेंट टू मक्का। हाँ बहुत अच्छा। देखिए यही कायदा तो इंग्लिश उर्दू में भी यूज हो रहा है, यही कायदा। किसी फेल के साथ कोई हर्फ जर खास होता है, माने ये इंग्लिश का प्रेपोजिशन या जो भी है ये खास है, और इंग्लिश वाले टू नहीं यूज करते रीच के साथ, लेकिन इंग्लिश वाले वेंट के साथ टू यूज करते। देखें तो इंग्लिश में भी ऐसी मिसालें हैं, उर्दू में भी ऐसी मिसालें, अभी नहीं आ रहा क्या मिसाल दिए थे पिछले क्लास बुक के क्लास, ठीक है। ये समझ में आया ना ये चीजें? तो अब ये जी, तो हम लोग थोड़ा सा अलग कर लिया आज की क्लास में, बस 2 ही लाइन किए। तो इसमें क्या था, ये मफूल भी और ये निकालने का 5 मिनट कर लेते फिर इसको खत्म करते क्लास, ठीक है। अच्छा समझ में आया ना जो बताएं अभी क्लास? बड़ा अहम था ये चीज जानना, इसको कुरान समझने के ताल्लुक से कभी कभी जो है कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। अब्दुल्ला भाई सब समझ में आया? असगर भाई समझे ना आप लोग? तारिक भाई ठीक है, क्लियर है? हाँ तो इसको समझना जरूरी था कि कभी कभी कुरान में ऐसा आता है गफरा के साथ लाम आ गया, लहू, ये ली, फगफिर ली, ये ली क्या हो गया? फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिक, फगफिर अल्लाह माफ कर दे, ली मेरे लिए माफ कर दे, नहीं मुझे माफ कर, फगफिर ली मगफिरतम मिन इंदिक वरहमनी, लेकिन रहम का मफूल भी के साथ है रहम, वरहमनी लेकिन रहम कर, ठीक है। तो ये मिसालें बहुत सारे हैं, पढ़ेगा दुआओं में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अच्छा इसको बाद ऐसे पढ़ देते हैं, ठीक है, तो आपका ये हिस्सा हो जाएगा फिर। ला तुफ्तहु, तुफ्तहु कहाँ से आया ये तुफ्तहु पहले बताइए? ला तुफ्तहुल मक्तबतु यौमल जुमुअती, तुफ्तहु फतह फेल यफ्तहु, मादी क्या है? बहुत अच्छा, फतह यफ्तहु से निकला ये, फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु से निकला। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यफ्तहु नहीं है, बल्कि क्या है ये? युफ्तहु है, ठीक है, ये हो गया युफ्तहु। तो ये यफ्तहु मतलब उसने वो खोलता है, युफ्तहु मतलब उसे खोला जाता है, ठीक है। युफ्तहु ये सीगा क्या होगा? युफअलु के वजन हो गया, यानी कि ये फेल मजहूल है, तो तर्जुमा क्या होगा? वो खोलता है नहीं, बल्कि ला तुफ्तहु मतलब उसको खोला जाता है, और ला तुफ्तहु मतलब क्या हो जाएगा? उसको नहीं खोला जाता। बहुत अच्छा, उसको नहीं खोला जाता है। किसको नहीं खोला जाता है? ला तुफ्तहुल मक्तबतु, ला तुफ्तहुल लाइब्रेरी को नहीं खोला जाता है, हाँ, या लाइब्रेरी नहीं खोली जाती है। मक्तबा से मुराद लाइब्रेरी, ठीक है। ला तुफ्तहुल मक्तबतु, लाइब्रेरी को नहीं खोली जाती है, या हम सिंपल माना करें अगर तो क्या होगा? लाइब्रेरी नहीं खुलता है। हाँ ठीक है, लाइब्रेरी या मुजक्कर है, उर्दू में या मुअन्नस होगा? खुलता है या खुलती, क्या कहेंगे उर्दू में? खुलती है, मुअन्नस होगा ना, अच्छा ठीक। तो लाइब्रेरी नहीं खुलती है, ला तुफ्तहुल मक्तबतु, लाइब्रेरी नहीं खुलती है, ठीक है। इसका एक माना ये भी था कि लाइब्रेरी को नहीं खोला जाता है, ये असल माना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उर्दू में लाइब्रेरी नहीं खुलती है कहेंगे, ठीक है। तो ला तुफ्तहुल मक्तबतु, लाइब्रेरी नहीं खुलती है यौमल जुमुअती, क्या तर्जुमा करेंगे? किस दिन नहीं खुलती है लाइब्रेरी? हाँ जुमा के दिन नहीं खुलती। अब आप बताइए यौमा मंसूब क्यों है? मंसूब क्यों है यौमा? मफुल फीही, बहुत अच्छा,
हाँ मफूल फीही या ज़र्फ कहें इसको, मफूल फीही या ज़र्फ, ठीक है। बहुत अच्छे, क्योंकि सवाल पैदा होता है लाइब्रेरी कब नहीं खुलती है, तो सवाल आया यौमल जुमुअती, ये मफूल है, मफूल फीही या ज़र्फ कहें इसको, ज़र्फ ज़मान, कि जुमे के दिन, जुमे के यौमल जुमुअती मुदाफ मुदाफ इलैहि, जुमे के दिन लाइब्रेरी नहीं खुलती है। ला तुफ्तहु, ठीक है। अब आप बताइए तुफ्तहु है, युफ्तहु क्यों नहीं है? युफ्तहु, युफ्तहु, तुफ्तहु, ठीक है। अब्दुल्ला भाई बताइए क्या है ये? युफ्तहु क्यों नहीं है? तुफ्तहु क्यों है ये? तुफ्तहु, युफ्तहु, तुफ्तहु जी। लाइब्रेरी मुअन्नस है। बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी मुअन्नस है, नाइब फाइल है लाइब्रेरी यहाँ पे, और लाइब्रेरी क्या है ये? मुअन्नस, इसलिए तुफ्तहु लाना पड़ा। तुफ्तहु, युफ्तहु तो मुज़क्कर के लिए होता है, मुज़क्कर का करता है, युफ्तहु, युफ्तहानी, युफ्तहुना, फिर तुफ्तहु हिया के लिए, लाइब्रेरी मुअन्नस इसलिए, ठीक है। इसको भी आपको वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ला तुफ्तहु अल मकतबतु यौमल जुमुअती, ठीक है। ये हो गया फेल मजहूल, ये हो गया नाइब फाइल, ठीक है। इतना ही करते हैं हम लोग आज के लिए, बहुत कम हुआ आज। अकीदे की बहस हो गई, एक्स्ट्रा ममनू मिन सर्फ, और ये जो हर्फ जर के साथ जो मफूल भी माने इनडायरेक्ट मफूल भी जाता है, उस पर डिस्कशन हो गया, उसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाए। अच्छा ठीक है, तो ये नायब फाइल का कायदा उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। फेल मजहूल जब भी आएगा उसका नायब फाइल होता है, ये फेल मजहूल है, उसका नायब फाइल होता है। नायब फाइल फाइल के कायम मकाम पे आता है, नहीं वो भी मरफू होता है, ठीक है, तो उसको नायब फाइल कहते हैं, ठीक है। अच्छा बस इतना ही करते हैं इंशाल्लाह, बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर किसी का सवाल हो तो भी आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग जो है जा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग फिर नेक्स्ट सैटरडे के दिन क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई सवाल है तो आप लोग कर लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।